علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج اپنے ذکر و شکر کی مجلس میں کچھ دیر کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری شرکت قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس محلے کے نوجوانوں نے ایک دینی اجلاس منعقد کیا، ٹینٹ لگایا، بیٹھنے کا انتظام کیا، سننے سنانے کا موقع فراہم کیا، تو ہمیں ان نوجوانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو نیک بنائے، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، انہیں مزید دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ مبارک پور میں، لیکن آپ کے بیٹھنے کا انداز مبارک پور کا نہیں ہے۔ مبارک پور کے لوگ اس طرح جلسہ تھوڑی سنتے ہیں جیسے دیہات کے لوگ سنتے ہیں۔
آج آپ ایسا بیٹھے جیسے دیہات میں کہیں جلسہ ہو رہا ہو. کیا خیال ہے؟ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، بیچ میں جگہ سب خالی رکھے ہوئے. کیا بات ہے بھائی؟ جلسہ تو آپ لوگوں نے منعقد کیا تو ذرا اکٹھا ہو کے بیٹھے. میں تو خیر آپ کے گھر کا آدمی، میلاد میں آتا ہی رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوں، لیکن جب کوئی مہمان آئے تو ایسا اثر لے کے جائیں کہ ہم مبارک پور گئے تھے. مبارک پور کی ایک جو عزت حیثیت ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں بہت اچھی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آنے والے مہمانوں کی بہت قدر کرنا چاہیے، اور قدر یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے غور سے سنیں. سبحان اللہ سبحان ایک روایت سناتے ہیں، پھر آپ سمجھ جائیں گے، بہت ہوشیار لوگ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں: اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن، اپنے دل کو 3 جگہ ڈھونڈو، تلاش کرو. کہاں کہاں تلاش کرو؟ یہ دیکھو کہ یہ دل 3 جگہوں میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا. کبھی کبھی لوگوں کو جب ہارٹ کی پریشانی ہوتی ہے، دل کی پریشانی، تو وہ ڈاکٹر کے وہاں چیک کرانے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری رگیں بلاک تو نہیں ہو گئی. تو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں باپ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں. اور اگر رگیں بلاک ہو گئی ہیں تو کہتے ہیں باپ بہت احتیاط کیجئے، آپ کی رگیں بلاک ہو گئی ہیں، کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کا دل اب کمزور ہو گیا، خون جیسا پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ پا رہا، تو آپ اب احتیاط کیجئے. تو جیسے جسمانی طور پر دل کو جانچنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم کہ وہ کئی فیصد کام کر رہا ہے، ایسے ہی روحانی طور پر عبداللہ ابن مسعود نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے دل کو جانچو کہ تمہارا دل روحانی اعتبار سے کتنا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کبھی کبھی مسجد میں جائیے تو طبیعت چاہتی ہے جلدی سے نکل جائیں. دعا کرتے ہیں تو 1 منٹ میں دعا کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. نماز پڑھیے تو ابھی 2 رکعت پڑھے ہیں، کتنے لوگ 5 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں. بولیے ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا. یہ دل کیوں نہیں لگتا؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیتا، پھر یہ دل نیکیوں میں نہیں لگتا. نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی طبیعت نہیں چاہتی. بہت سارے لوگ بہت اچھا کرتا پیجامہ سفید پہنے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ کتنی اچھے آدمی ہیں، پرسکون ہیں، لیکن جب نماز کے لیے کہیے تو مسجد میں نہیں جانا چاہتے. کیوں؟ ظاہر صرف سفید ہے، اندر سے دل اب خراب ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اپنے دل کو ذرا تلاشو 3 جگہ. کہاں؟ نمبر 1 عند سماع القرآن،
جب کوئی بندہ قرآن پڑھے تو یہ دیکھو کہ آپ کا دل قرآن سننے کے لیے مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں گھبراہٹ ہو رہی چلو یہاں سے اٹھو کیا ہاں لا کے بیٹھا دیے بھائی. کوئی قرآن پڑھ رہا قرآن اچھا پڑھ رہا ہے تجوید کی رعایت سے پڑھ رہا اور ہمارا دل ہے کہ سننا نہیں چاہتا اس کوئی کام بھی نہیں ہے کوئی جلدی بھی نہیں ہے کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے مگر ہمارا دل اس میں نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ دل ہمارا اب خراب ہو رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں وہ فی مجالس الذکر جب اللہ کے دین کے لیے بلایا جائے کچھ سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے تو ہمارا دل دکان پہ تو لگے بیٹھنے میں مگر مجلس میں بیٹھنے میں نہ لگے تو سمجھ جائیے کہ دل اب خراب ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. چائے تو اچھی لگے لیکن اللہ کا ذکر نہ اچھا لگے. اللہ کے ذکر کے لیے ہم نہ بیٹھیں کہ چلیں بھائی اتنی محنت کیا ہے بچوں نے نوجوانوں نے ہمارے لیے کیا ہے ہمارے سننے کے لیے کیا ہے تو ہم بجائے دکان پہ بیٹھنے کے ادھر ادھر کھڑے رہنے کے چلیں بیٹھ جائیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سنیں. یہ سننا بھی ایک عبادت ہے. تو دل اگر نہ کہے بیٹھنے کو تو سمجھ جائیے کہ یہ دل اب بگڑ رہا ہے. گناہوں کی وجہ سے اب یہ دل سخت ہو گیا نرم نہیں ہو رہا. وفی مقام الخلوہ اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں تنہائی میں جب بندہ بیٹھے تو اپنا محاسبہ کرے اپنی خامیوں کو دیکھے اللہ کے احسانات کو یاد کرے رب العالمین کے فضل کو یاد کرے. اس نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں صحت کی نعمت عزت کی نعمت آل و اولاد کی نعمت ماں باپ کی نعمت مال و دولت کی نعمت ان نعمتوں کو سوچے اور اپنی خامیوں کو سوچے اور کچھ آنسو بہا دے خوف خدا سے تو سمجھ جائیے کہ اسے احساس ہے. اور اگر کوئی احساس نہ ہو اسے روز اللہ کی نعمت کھا رہا ہے نعمتیں پا رہا ہے اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کہاں سے نعمتیں مل رہی ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ. اللہ یہ تین جگہیں جو میں نے بتائیں قرآن سننے کے وقت اللہ کے ذکر کی مجلس میں تنہائیوں میں اللہ کی یاد نہ آئے کبھی بھولے سے بھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ تو تم اللہ سے سوال کرو دعا کرو کہ اللہ اب میرے اوپر ایک احسان فرما دے کہ مجھے ایک دوسرا دل دے دے کیونکہ جو دل میرے جسم میں ہے اب وہ خراب ہو گیا ہے. أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ کیونکہ اب تمہارے پاس دل نہیں رہ گیا ہے یہ بیکار ہو گیا اب ایک کام نہیں کر رہا ہے. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں اب رگیں بلاک ہو گئی کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو یہ دل آپ کا کام نہیں کر رہا ہے آپریشن کرنا پڑے گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایک دل دے دے جس دل میں اللہ کی محبت ہو دین کی محبت ہو قرآن کی محبت ہو اللہ کے ذکر کی محبت ہو. واہ 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 سبحان اللہ. ہم لوگ جھوٹ بول کر غلط کام کر کے گناہ کر کے اپنے دل کو سخت بنا لیتے ہیں پھر توفیق الہی چھن جاتی ہے توفیق نہیں ملتی. جب بندے کو توفیق نہ ملے نیک کام کی تو سمجھ جائیے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. تو گناہ سے بچیں
یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں، جھوٹ بولنے میں تو ہم لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، سوچتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں مولانا صاحب دکان پہ ایسا آدمی رکھا ہے کوئی بھی مال ہو تو وہ بیچ دیتا ہے، چاہے جیسے بیچ دے، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کسی طرح بھی۔ آپ کو ایک بات سنائیں، حضرت شبلی علیہ الرحمہ یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، شجرے میں آتے ہیں ہم لوگوں کے سلسلہ قادریہ کے۔ ان کے ماموں ان کے پیر بھی تھے، ان کو خلافت بھی دی انہوں نے، مرشد اجازت بھی تھے، اور ان کا نام تھا جنید بغدادی، جنید۔ تو حضرت شبلی نے خلیفہ کے خلاف کوئی بات کہہ دی، اس زمانے کے بادشاہ کے خلاف، تو خلیفہ نے سپاہی بھیجا کہ شبلی کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ تو حضرت شبلی کو گرفتار کرنے جب وہ آئے، کسی نے کہا وہ سپاہی لوگ آ رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے، تو یہ بھاگے۔ سامنے دیکھا کہ ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی کا مکان ہے، حضرت جنید باہر بیٹھے ہیں جو ان کے پیر ہیں، تو انہی کے گھر ہی میں جلدی سے گھس گئے، چھپ گئے جا کے۔ سوچے پیر صاحب کے گھر میں چھپ جائیں گے تو پیر صاحب بچا لیں گے۔ پولیس آئی، اس نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا شبلی آپ کے گھر میں چھپے ہیں، کہاں گئے؟ جنید بغدادی نے کہا ہاں ہمارے گھر میں چھپے ہیں۔ پولیس اندر گئی، تلاشا، حضرت شبلی نہیں ملے، نظر ہی نہیں آئے کہیں۔ سبحان اللہ۔ پولیس تلاش کے پھر واپس آئی، چلی گئی۔ اب یہ جب دیکھے ادھر ادھر کی پولیس چلی گئی تو نکلے، پیر صاحب سے کہنے لگے حضرت آپ کے گھر میں کچھ سوچ کے ہم چھپے تھے کہ کچھ ہماری حفاظت کریں گے۔ آپ بھی عجیب آدمی، جب پولیس نے پوچھا تو آپ نے صاف صاف کہہ دیا ہمارے گھر میں چھپے ہوئے، اسی لیے آپ کے گھر میں چھپے تھے کہ آپ صاف صاف بتا دیں، اور پولیس کہیں پکڑ لیتی ہمیں تو سنیے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں شبلی ارے وہی جنید کی سچائی کا نتیجہ تھا کہ پکڑے نہیں گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر جھوٹ ہم بول دیتے تو ہم بھی رسوا ہوتے اور تم بھی پکڑے جاتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج جو تم بچے ہو، محفوظ ہو، وہ صرف اس لیے بچے ہو کہ جنید نے تمہارے لیے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ اسی سچائی کا نتیجہ ہے کہ بچے۔ تو سچائی، نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور دنیا سے لے کے قبر اور حشر تک کام آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بول چال میں بھی، میں عام بات آپ کو بتاؤں، بول چال میں بھی سخت رہتے ہیں، لب و لہجہ بھی ہمارا شکر والا نہیں ہو۔ کبھی کسی سے پوچھئے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک جواب تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ بے شک یہ مسلمان کا جواب ہے کہ جب آپ بولیں تو شکر کی زبان بولیں، معلوم ہو کہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہے۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا فضل ہے ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ زبان ان اللہ کے بندوں کی ہے جو اپنے رب کا احسان مانتے ہیں اور اس کے شکر گزار بندے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ایک مدرسے میں ایک مولانا صاحب کو لوگوں نے بلایا، کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی لوگ بلاتے ہیں کہ مولانا صاحب دستار باندھ دیجئے، سند دے دیجئے اپنے ہاتھ سے ان کو، وہ سمجھتے ہیں یہ مولانا صاحب بہت ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، چلو ان سے دلوا دیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو ان کو بلوایا، کئی سو لڑکے تھے سند لینے والے، اور مولانا لوگ فارغ ہو چکے تھے۔ تو
لائن لگا کے آئے. وہ مولانا لوگ جو فارغ ہو رہے تھے، پہلے صاحب آئے، انہوں نے سند دیا، سند لیا، آگے بڑھ گئے. مولانا صاحب سنیے ادھر آئیے، یہ سند واپس کر دیجیے. کہا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہا آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اتنی بڑی سند آپ کو دی جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہا کیوں؟ ارے اللہ کے بندے، اتنی بڑی سند تمہیں ملی، تم نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، تمہاری زبان پہ اللہ کا نام نہیں آیا، تم نے شکر نہیں ادا کیا، تم عالم ہو گئے، تمہاری زبان پہ اللہ کا نام تک نہیں آیا. واپس کرو سند، تم کو سند ہم نہیں دیں گے، چلو یہاں سے. تو پھر وہ آئے، معافی مانگا، کہیں اچھا دیجئے، اب جزاک اللہ کہیں گے. تو دیا، تو جزاک اللہ کہا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ آئے سند لیا تو سب نے جزاک اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کو بھی بے شک کہ بیٹا شکر کی زبان پہ بولا کرو، ناشکری کی بات کبھی نہ کیا کرو. میں تو محسوس کرتا ہوں، چونکہ مجھے آنا جانا رہتا ہے اور رہتا بھی ہوں کبھی کبھی، یہاں سے زیادہ شکر کی زبان امریکہ میں استعمال ہوتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، جبکہ وہ مکمل دنیا ہے. وہاں اتنے بڑے بچے کو بھی اگر کوئی جو بولتا ہے سمجھتا ہے کچھ، آپ ایک ٹافی بھی دے دیں اس کو تو وہ ضرور جزاک اللہ کہے گا. وہ جزاک اللہ کہے گا آپ کو. اگر نہیں کہا اس نے اور اس کے ماں باپ ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور ٹوکیں گے کہ بیٹا انکل نے تمہیں ٹافی دیا، تم نے جزاک اللہ نہیں کہا. کہو، شکریہ ادا کرو، ان کو تھینک یو کہو، کچھ کہو، ضرور کرو. وہ کہلوائیں گے. کیا ہم بھی اپنے بچوں سے شکر کی بات کہلواتے ہیں؟ مجھے بتائیے. بے شک. یہاں تو بڑوں کو بھی کوئی چیز دے دیجئے تو ان کو وہ چیز حقیر لگتی ہے. جزاک اللہ کہنا کیا، خوش ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات. بولیے. کھانا کھلائیے، اگر مرغے کا گوشت کھلا دیجئے تو لوگ نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ مزہ نہیں ہے یار کھانے. کچھ لوگ راستے ہی سے واپس ہو جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، ایک شخص پیسہ خرچ کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، کھڑا ہے، آپ کے سامنے کھانا لگاتا ہے، آپ کی پلیٹ اٹھاتا ہے، آپ اس کے لیے اتنا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے ہمیں کھانا کھلایا. آپ کہتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آیا. آپ مزہ تلاشنے جاتے ہیں کہ ایک بندے کی دعوت پر اس کا دل رکھنے جاتے ہیں. کھانا تو آپ اپنے گھر روز کھاتے ہیں، اچھا سے اچھا کھاتے ہیں. دعوت میں اس لیے نہیں جایا جاتا کہ لوگ بہت اچھا کھلائیں، آپ اچھا اپنے گھر کھائیے. دعوت میں اس لیے جایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک مومن کو خوشی حاصل ہوتی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا بڑھیا کھانے کی لالچ میں مت جائے گی، بالکل نہیں. آپ سب لوگ تو اچھا اچھا اپنے گھر کھاتے ہیں، کون آج کل نہیں کھاتا؟ سب تو کھاتے ہیں، آسودہ ہے الحمدللہ. تو اس لیے شکر کی زبان استعمال کریں. اللہ فرماتا ہے فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور عطا کروں گا. واہ واہ واہ. جینے کا راستہ یہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے سے ہماری مدد نہیں، کبھی نہیں. اپنا فائدہ صرف مت دیکھیں، جینے کے طریقے ہمارے پیغمبر نے بتائے. ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی آج کل ذرا مشکل ہے، دعا کر دیجئے، کچھ پریشانی میں ہے، دعا کر دیجئے. تو ہماری پریشانی کیسے دور ہوگی بتائیے؟ وہ حدیث سنیے حضرت ابو ہریرہ کی. ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس ام مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من یوم القیامہ.
جو شخص کسی مومن کی دنیا کی مصیبت دور کرے تو اللہ اس کی آخرت کی مصیبت واہ دور واہ 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 سبحان اللہ ہم سبحان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت دور ہو تو ہمیں اپنے بھائی کی زندہ مصیبت باد زندہ باد اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے، اپنی بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے، تب ہماری پریشانی دور ہوگی۔ اور ہم اگر لوگوں کے راستے میں پریشانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا کریں، ان کو تنگ کریں، ان کو پریشان کریں اور پھر یہ چاہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو، کبھی نہیں دور ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مشکل آسان ہو تو ہمیں اپنے بھائی کی مشکل آسان کرنا چاہیے، یہ ہمارے پیغمبر نے بتایا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان بولیے، لوگ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہو، مدد ہو، کب ہوگی مدد؟ بولیے کیسے مدد ہوگی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری مدد فرمائے، ہماری ہر مشکل گھڑی میں مدد ہو، تو ہمارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ جب ہم اپنے بھائی کی مدد کریں تو اللہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو تو ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ہم مدد کریں، انشاءاللہ ہماری مدد اللہ کی طرف سے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان تو گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اس سے دنیا میں بھی انتہائی سکون میسر ہوتا ہے۔ بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں، دیکھیے قرآن پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے برائی کی نیت سے بلایا محل میں اپنے۔ اس محل میں کتنے دروازے تھے؟ 7 دروازے۔ قرآن کی تفسیر پڑھیں پتہ چلے گا 7 دروازے تھے اس میں۔ ہر دروازے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوتے تو حضرت زلیخا کے کارندے اس دروازے میں تالا لگاتے، سرکاری تالا بڑا سا، کہ حضرت یوسف بھاگ نہ پائیں۔ اس طرح 7 دروازوں کو مقفل کر دیا گیا زلیخا کی طرف سے۔ دروازہ بند ہی کرنا کتنی بڑی بات تھی، اس میں تالا لگا دیا گیا اندر سے کہ کوئی اندر سے باہر نہ جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 بند دروازوں، مقفل دروازوں کے اندر ہیں۔ حضرت زلیخا نے اپنے کمرے میں بلایا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا، نہیں، میں برائی کی طرف تو بالکل نہیں آ سکتا، میں اپنے مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میرے مالک نے میری پرورش کی ہے۔ وہاں سے بھاگے، اور کہاں بھاگے؟ دروازے کی طرف بھاگے۔ آپ کو معلوم تھا دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں اس میں، لیکن آپ ہمت نہیں ہارے، کوشش کی، محنت کی، جد و جہد کی اور دروازے کی طرف آئے، برائی سے بھاگے، دروازے کی طرف آئے۔ تو جب بندہ برائیوں سے بھاگتا ہے تو اللہ بند دروازے بھی اس کے لیے کھول دے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان جس دروازے کے پاس آپ آتے تھے تالا خود سے کھل جاتا، تالا کھل کے زمین پہ آ جاتا، دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ 7 دروازے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دروازے کھلے تھے؟ نہیں نہیں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر ہم بھی برائیوں سے بچیں تو آج ہمارے لیے بھی بند دروازے اللہ کی طرف سے کھل جائیں گے۔
اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے خوف سے تو رب العالمین اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اور روزی کا معاملہ بندہ سوچے بھی نہ کہ روزی کہاں سے آئے گی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور بندے کو وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے اس کو وہم و سبحان گمان بھی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بعض شاگرد لوگ، ابھی ایک دن ایک لڑکا میرے خیال سے اس سابعہ میں پڑھتا ہے، 7ویں جماعت میں، 1 سال کے بعد فارغ ہو جائے، میں 1 گھنٹی پڑھا کے جا رہا تھا، دوسری گھنٹی پڑھانے، وہ پیچھے سے آیا، میں نے کیا بات ہے بیٹا؟ بولے حضرت آپ سے بات کرنا۔ میں نے کیا بات کرنا ہے؟ بولو، زیادہ دیر بات کرنا ہو تو نماز کے بعد مسجد میں ملو، نہیں تو ابھی 2-4 منٹ کرنا ہو تو کر لو۔ کہا بس 2-3 منٹ۔ تو اس نے کہا حضرت میں اب آئندہ سال فارغ ہو جاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ بتائیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں گا۔ ارے میں نے کہا تم مولانا ہو رہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ تو لوگوں کو کیسے سمجھاؤ گے؟ تمہیں خود ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا مشکل ہے، بتاؤ گے؟ کہا حضرت معیشت کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ روزی روٹی کا مسئلہ، تنخواہ تو تھوڑی تھوڑی رہتی۔ ارے میں نے کہا بندے خدا، تمہیں کیا ضرورت ہے معیشت کی فکر کرنے کی؟ معیشت کی ذمہ داری تو تمہارے رب نے لے لی ہے، تو تم کو کیا ضرورت ہے؟ سو تم اپنا کام کرو، اللہ تو روزی دے گا ہی تمہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہر جاندار کی روزی۔ میں نے کہا ارے اللہ کے بندے، تم دین کا کام کرو گے تمہیں روزی نہیں ملے گی، اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی اس روئے زمین پہ روزی دیتا ہے، تم اس کے دین کی خدمت کرو گے تو تم بھوکے مرو گے؟ سوچو کبھی نہیں، اور سن لو اپنے رزق کی ذمہ داری نہ لو، جب اللہ نے لے لیا ہے تو اس سے بہتر کوئی انتظام نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے رزق کا ذمہ اپنے رب پہ چھوڑ دو، دین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں رسوا نہیں فرمائے۔ بہت اچھا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ تو بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں، جو رب العالمین کا کام ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، ہمیں تو روزی دے ہی رہا ہے، ہمیں عزتیں دے ہی رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج مجھے تقریر کیا کرنا، میں تو مولانا صاحب کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آ جائیں، اور ٹائم ہو گیا، اب ایک نعت شریف سنیں آپ۔ بس آپ سے یہ عرض کرنا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ کہ آپ نیک بنیں، گناہوں سے دور رہیں۔ یہ گناہ جانتے ہیں سستی پیدا کرتے ہیں، رزق میں برکت ختم کر دیتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، مسجد میں جانے کی طبیعت نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دعا میں لذت نہیں ملتی۔ آدمی 1 منٹ میں دعا کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ دل کب لگتا ہے؟ جب بندہ نیک ہوتا ہے۔ نیک بنیے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے بچے بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے، اور پھر دنیا تو چند روزہ ہے، پھر قبر میں جانا ہے، حشر میں اٹھنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، یہی مقصد زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے، اور جو کچھ بھی عرض کیا گیا اس پر ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وقت نہیں ہے، پرمیشن کا مسئلہ رہتا ہے جانتے ہیں، تو مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مہمان ہیں وہ تقریر کریں اور آپ حضرات سنیں۔ ہم تو کبھی بھی آپ بلاتے ہیں تو ہم تو میلاد میں آ جاتے ہیں، کبھی بہانہ نہیں کرتے، خالی رہتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ بے شک آج کل تھوڑا مصروفیت بہت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے خالی رہتے ہیں تو آ جاتے ہیں، انشاءاللہ کبھی بھی ہم تو کہہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب آپ ماشاءاللہ بہت سنجیدگی سے بیٹھ گئے ہیں، مجھے خوشی ہے،
کچھ لوگ ابھی بھی انتظار میں، میں اپنے ان بھائیوں سے عرض کروں گا، میرے بھائی مت کھڑے رہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کا بھی اجر آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ مبارک پور کے لوگوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اتنا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔